السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کو عبادات کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ عبادتوں میں عبادت کا مفہوم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حمایتی اسلام۔ دیکھیں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1 خدائے واحد لا شریک پر، نمبر 2 خدا کے فرشتوں پر، نمبر 3 خدا کی کتابوں پر اور بالخصوص قرآن مجید پر، نمبر 4 خدا کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نمبر 5 آخرت کی زندگی پر۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب آپ ان 5 چیزوں پر ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، لیکن ابھی پورے مسلمان نہیں ہوئے۔ پورا مسلمان انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دی ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے۔ دیکھو، آپ نے اقرار کیا کہ خدا ہی آپ کا خدا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا فرما رواں ہے اور تم اس کے فرما بردار ہو۔ اب اگر اس کو آقا اور فرما رواں مان کر آپ نے نافرمانی کی تو آپ خود اپنے اقرار کے باغی اور مجرم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہی کا فرمان ہے۔ اب آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر جھکا دو۔ پھر آپ نے یہ بھی اقرار کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب اس اقرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ پر فرض ہو گئی، لہٰذا آپ پورے مسلمان اسی وقت ہو گئے جب آپ کا عمل آپ کے ایمان کے مطابق ہو، ورنہ جس قدر آپ کے ایمان اور آپ کے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی آپ کا ایمان ناقص رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادت ہے جو آپ پر فرض کی گئی ہے۔ نمبر 1 عبادت کا مفہوم۔ دیکھیں، عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہے۔ تم عبد بندہ ہو، اللہ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو، ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو، اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قانون کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے یہ سمجھ کر کے خدا نے ان کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی یہ سمجھ کر کے خدا نے اس سے روکا ہے، تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہو گیا۔ تم نے تجارت یا مزدوری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام کیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے، غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں خدا سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہے، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا یا بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہے جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے۔ گویا
یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو شخص یہ ٹریننگ اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اسی لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کا ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑو گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دو گے۔ اللہ اکبر۔ آگے ویڈیو میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔